بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام مزمہ ہے۔ میری عمر صرف 17 سال تھی۔ میری 7 بہنیں تھیں۔ میری شادی ایک نہایت ہی روایتی خاندان میں ہوئی تھی۔ میرے شوہر کو اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت تھی اور وہ بالکل انہی لوگوں میں سے تھا جو اپنی ماں کے خلاف کوئی لفظ نہیں سنتے۔ لیکن مجھے یہ بات پہلے سے بتا دی گئی تھی۔ میرے دل میں کوئی خواب نہیں تھا۔ میری 2 بہنوں کی شادی بھی اسی طرح کے گھرانے میں ہوئی تھی۔ یہاں پر تو یہ تسلی تھی کہ گھر میں زیادہ لوگ نہیں تھے، صرف ایک ساس اور سسر تھے۔ میری بہنیں مجھ پر رشک کر رہی تھیں کہ چلو تمہارے سسرال میں آبادی تو کم ہے، ہم معصوم لڑکیاں تنگ ذہن والے گھرانے سے ہوتی ہیں تو یہی سوچ کر خوش ہو جاتی ہیں، چلو شادی ہوگی، 4 دن عزت ملے گی، سب آگے پیچھے پھریں گے، بس یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ شادی کے 1 ہفتے تک میری بہت عزت ہوئی، جس کے بعد وہاں وہی ہونے لگا جو ہونا تھا۔ ساس کہنے لگی کہ تم چلتی کیسے ہو، بولتی کیسے ہو، تم کھانا کیسے بناتی ہو، تم کام کیسے کرتی ہو، تمہیں تو کھانا بنانا نہیں آتا ہے۔ انہوں نے مجھے ہر طرح سے زج کرنا شروع کر دیا۔ میرے سسر بھی ان کا ساتھ دیتے اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے، کیونکہ میرے سسر اور ساس دونوں ہی ابھی تک کافی جوان تھے۔ ان کی شادی بہت کم عمری میں ہوئی تھی۔ میری عمر 17 سال تھی، میرے شوہر کی 18 سال تھی، اور میری ساس سسر شاید 40 یا 42 سال کے تھے، لیکن ان کی سوچ بالکل ہی روایتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ لوگ کبھی جوان تھے ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ گھر میں صرف ساس ہی ہوتی ہے، لیکن میرے ساتھ تو مسئلہ یہ تھا کہ میرے سسر بھی کم نہیں تھے۔ میں سوچتی تھی کہ میرے گھر میں تو 2 ساس ہیں، دونوں مل کر میرا خون جلاتی رہتی ہیں۔ میرے شوہر کا کام تو ایسا تھا، وہ زیادہ دیر گھر پہ نہیں ہوتا تھا۔ گھر آتا اور میں اسے کوئی بات کر دیتی تو مجھے بری باتیں سناتا تھا کہ میں پہلے اپنے کام سے تھک کر آیا ہوں اور یہاں پر تمہارے ڈرامے ختم نہیں ہو رہے۔ اب میں نے اسے بات کرنی چھوڑ دی تھی۔ زندگی عذاب ہو چکی تھی۔ میں کپڑے لے کر چھت پر جا رہی تھی ڈالنے کے لیے کہ میری ساس وہاں پر آئی، کہنے لگی کہ کپڑوں کی بالٹی چھت پر رکھ دو، میں خود ہی ڈال دوں گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ اوپر دھوپ سیکنے جا رہی تھی، اس کے ہاتھ میں کچھ کیلے بھی تھے جو انہوں نے وہاں بیٹھ کر کھانے تھے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور دل میں سوچنے لگی کہ مشکل کام تو میں نے کر دیا، اب آسان کام کر کے میرے اوپر احسان کر رہی ہے۔ ساتھ ہی مجھے کہا کہ تم میرے کمرے کی صفائی کرو۔ میری ساس کا کمرہ کافی پیچھے کر کے بنا ہوا تھا، وہاں پر اگر کوئی چلا جاتا تو اسے باہر کی آواز نہیں آتی تھی۔ میں اپنی ساس کے کمرے کی صفائی کرنے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ مجھے لگا کہ کوئی بلی ہوگی، میں نے دھیان نہیں دیا، لیکن میں حیران رہ گئی۔ باہر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری ساس چھت سے گری تھی زمین پر، اسے دیکھ کے لگتا تھا کہ اس کی جان نکل چکی ہے اور وہ اپنے ہی پھینکے ہوئے کیلے کے چھلکے سے پھسل گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس وقت تو میں کافی گھبرا گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو کال کی اور سسر کو بھی، اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ پہلے ہی ان کو مار کے لائے تھے، وہ راستے میں مر چکی تھی، ہم ان کو نہیں بچا سکتے۔ گھر میں کافی کہرام مچ گیا۔ افسوس تو مجھے بھی بہت تھا۔ میرے شوہر کی ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن برا وقت بھی گزر ہی گیا۔ میرے سسر ساتھ ہوتے تھے اور میرا شوہر اپنے کام پر جاتا تھا۔ کوئی کسی کے لیے مر نہیں جاتا، سب اپنی اپنی روٹین میں واپس آ جاتے ہیں۔ ایک دن میں گھر کا کام کر رہی تھی کہ مجھے لگا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے سسر تھے۔ میں نے کہا کہ جی آپ کو کچھ چاہیے؟ تو انہوں نے میری طرف پانی کا گلاس بڑھایا اور کہا کہ کب سے گرمی میں کام کر رہی ہو، یہ گھر بڑا منحوس ہے، یہاں پر تمہاری ساس مری ہے، کہیں تم بھی نہ کام کرتے کرتے مر جاؤ، اپنا خیال کیا کرو، پانی پی لو۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ میرے سسر کو میرا اتنا خیال کہاں سے آ گیا کہ وہ میرے لیے پانی لے کر آئے ہیں، وہ بھی خود سے بنا کے۔ پیاس تو مجھے واقعی بہت لگ رہی تھی۔ میں نے پانی پی لیا، ان کا شکریہ ادا کیا، پھر سوچا کہ شاید انسانیت جاگ گئی ہو۔ آخر میں بھی تو کسی کی بیٹی ہوں، کسی کے گھر سے اس کی بیٹی کو لے کے آنا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت خیال رکھیں گے، لیکن خیال رکھتا کوئی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے سسر کا دل نرم ہو گیا تھا کیونکہ ان کی بیوی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ سنا تھا اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتے تھے، بہت عاشق مزاج تھے، دونوں نے پسند کی شادی کی تھی۔ ایسی ہم سفر اگر آپ کے ساتھ نہ ہو تو حالات انسان کو نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ میری ساس گھر سے کیا گئی، گھر میں کوئی اچھی چیز نہیں بن رہی تھی، نہ کوئی ٹی وی لگانے دیتا تھا، عجیب سوگ کا ماحول بنا ہوا تھا۔ میں نے غلطی سے ٹی وی لگا لیا تو میرے شوہر نے میرے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیا، جبکہ میری ساس کو گئے ہوئے آج 3 ہفتے ہو چکے تھے اور 3 دن سے زیادہ تو سوگ منانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ لیکن میں بھی خاموش ہو گئی اور میں نے معافی مانگی۔ میں نے کہا کہ معاف کر دو، ایسے ہی بیٹھی تھی،
دل تنگ ہو رہا تھا میرا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا پتا ہمارا دل کتنا تنگ ہو رہا ہے، میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ ایک دن شام ہوئی تو میرے سسر میرے لیے سبزی لے کر آئے اور میں حیران رہ گئی کہ یہ میرے لیے آج کیسے لے آئے۔ اپنی بیوی کے لیے ہمیشہ اس طرح کی مزے مزے کی چیزیں لایا کرتے تھے، دونوں میاں بیوی مل کر کھاتے تھے، ہمیں نہیں دیتے تھے۔ اور اس کے بعد ساری رات ان کے کمرے سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی رہتی تھی، ہنسی مذاق کرتے تھے، ہنستے تھے، فلمیں دیکھتے تھے۔ میں نے کہا آپ کو اپنی بیوی کی یاد آ رہی ہے، اس لیے آپ ان کی پسند کی چیزیں لا رہے ہیں۔ اس پر ختم پڑھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ختم پڑھ دو تو مرنے والوں کو جو چیز پسند ہوتی ہے وہ اس تک پہنچ جاتی ہے۔ میرے سسر نے کہا کہ نہیں، ختم پڑھنے کے لیے نہیں لایا ہوں، تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، تم نے اچھی چیز نہیں کھائی ہے، اپنے شوہر کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے آنے سے پہلے ہی کھا لینا۔ میں نے کہا کہ انہیں ایسے تو برا لگتا ہے، ان کو پتہ چل گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو پتہ نہیں چلے گا، ہڈیاں کوڑے میں پھینک دینا، اور ویسے بھی اس کو تمہارا کوئی خیال ہے ہی نہیں۔ بات تو ٹھیک تھی، میرے شوہر کو میرا کوئی خیال نہیں تھا۔ میں نے مزے سے سبزی کھائی اور اس کے بعد نہ جانے مجھے کیوں اتنی اچھی نیند آ گئی کہ میں سو گئی۔ لیکن پھر جو ہوا وہ دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوئی تو اپنے کمرے میں تھی لیکن اٹھی اپنے سسر کے کمرے سے۔ جب سو کے اٹھ کے باہر آئی تو میرا شوہر بھی باہر کھڑا تھا۔ اس نے کہا کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا کہ میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور آپ کے آنے سے پہلے ہی سو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں کمرے میں آیا تو تم سو رہی تھی، پھر رات کو اٹھ کر وہاں کیسے چلی گئی؟ میں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میں کس ٹائم وہاں پر گئی ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے شوہر نے کہا کہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں مت کرو، جو کچھ ہوتا ہے وہ انسان کے کرنے سے ہوتا ہے، خود بخود کچھ نہیں ہوتا۔ میرے سسر نے کہا کہ میں جب صبح اٹھا تو یہ کمرے میں سو رہی تھی، میں تو چپ چاپ باہر آ گیا، لیکن پتہ نہیں کیا ماجرا ہے۔ کوئی بات نہیں، بچی ہے بیچاری، غلطی ہوگی اس کو ڈانٹتے کیوں ہو؟ انہوں نے میرے شوہر کو چپ کروا دیا اور میرے شوہر نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، آئندہ اس طرح کی غلطی نہ کرنا۔ پورا دن میں سوچتی رہی کہ میں اپنے کمرے میں سوئی، پھر سسر کے کمرے میں کیوں اٹھی تھی؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ ہم لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ہم کو ان باتوں کا پتہ نہیں تھا۔ آج کل گھر میں کافی مہمان آ رہے تھے ساس کا افسوس کرنے کے لیے، کچھ مہمان رات بھی رہ کر جاتے تھے۔ اس دن بھی گھر میں مہمان تھے اور یہی حرکت ہوگی کہ میں سوئی اپنے کمرے میں اور اٹھی سسر کے کمرے سے۔ اب تو مہمان بھی اس بات پر ہنسنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس قسم کی لڑکی ہے جس کو کسی بات کی پرواہ نہیں، لحاظ بھی نہیں ہے، یہ تو آپ اس کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی اور ہوتا تو ہزاروں باتیں کرتا۔ میرے شوہر نے مجھے بہت ڈانٹا اور اس کے بعد مجھے کہا کہ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے، کیوں بار بار میرے باپ کے کمرے میں جاتی ہو؟ میں نے کہا کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے باپ کے کمرے میں کیوں جاؤں گی؟ مجھے وہاں پر جا کر کیا ملے گا؟ میں تو اپنے کمرے میں ہی سو رہی تھی۔ میرے شوہر نے تو عجیب سا حلیہ بنا رکھا تھا، وہ نہ شیو کرتا تھا، نہ اسے میری کسی ضرورت کا خیال تھا، نہ میرے پاس آتا تھا، میری کسی بات کی اس کو فکر نہیں ہوتی تھی، بس ماں کے غم میں عجیب سی حالت میں آ گیا تھا۔ لوگوں کی ماں مر جاتی ہے، ماں باپ بڑے ہوتے ہیں، ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ یہ تو نہیں کہتا کہ مرنے والوں کے ساتھ مر جاؤ، دنیا داری تو نبھانی پڑتی ہے۔ زندگی کا نظام چلتا رہا تھا لیکن میرے شوہر کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اس نے میرے قریب آنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ہمارے بیچ میں میاں بیوی والا کوئی تعلق نہیں تھا۔ مجھے اپنے شوہر کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، میں اسے اشارہ بھی کرتی تھی۔ عورت زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہے؟ اشارہ کر سکتی ہے، اپنی زبان سے کچھ نہیں بول سکتی۔ شریف گھر کی لڑکی تھی، مجھے اس طرح کی باتیں نہیں سکھائی گئی تھی، اور یہی سکھایا جاتا ہے کہ عورت کبھی بھی پہلا قدم نہیں بڑھاتی، نہیں تو شوہر سمجھے گا کہ یہ عورت ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے عورتوں میں شرم ہوتی ہے اور وہ پیچھے ہٹتی ہیں۔ شوہر کا کام ہوتا ہے کہ وہ خود آگے بڑھے، لیکن میرا شوہر تو نہ جانے کون سی دنیا میں کھو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ بدل گیا ہے، پہلے تھوڑی بہت پیار محبت کی بات تو کر لیتا تھا، کم سے کم مجھے میرا حق دیتا تھا، لیکن اب تو یہ بالکل ہی ساری چیزوں سے چلا گیا تھا، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ ایسے میں میرے سسر اگر میرا تھوڑا سا بھی خیال رکھتے تھے تو مجھے بہت زیادہ محسوس ہوتا تھا۔ مہمانوں کے سامنے بھی میری عزت افزائی ہو گئی تھی، ان لوگوں نے بھی بہت باتیں بنائی کہ یہ لڑکی پاگل ہے۔ میرے سسر ہمیشہ میرے لیے کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتے تھے، اور جس دن بھی وہ چیز کھاتی مجھے بہت زیادہ نیند آ جاتی، اور اس کے بعد پھر صبح میں اپنے سسر کے کمرے سے برآمد ہوتی تھی۔ اب تو میرے سسر نے باہر چارپائی ڈالنی شروع کر دی تھی، وہ کہتے تھے کہ موسم بہتر ہو رہا ہے، سردیاں ختم ہو گئی ہیں، میں باہر ہی سو جایا کروں گا۔ پھر یہ میرے کمرے میں آ جاتی تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اپنے کمرے کو اندر سے لوک کیوں نہیں لگاتے ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ میرے کمرے کا لوک خراب ہو گیا ہے،
پھر میرے شوہر نے کسی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ لگتا ہے تمہاری بیوی کو نیند میں چلنے کی بیماری ہے، لیکن یہ بیماری مجھے کس وقت ہوگی؟ مجھے تو یہ بیماری کبھی تھی بھی نہیں۔ میں اپنی بہنوں کے ساتھ کمرے میں سوتی تھی، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ایسا ہوا ہو۔ جب کسی انسان کو یہ بیماری ہوتی ہے تو اسے خود پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ نیند میں چل کے کہیں بھی چلا جاتا ہے، لیکن اس کے آس پاس کے لوگوں کو تو پتہ چلتا ہے۔ مجھے تو آج تک کسی نے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم کچھ دن اپنے گھر چلی جاؤ، اپنے ماں باپ کے گھر رہ آؤ، تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تو میں نے اپنی بہنوں سے پوچھا کہ کیا میں رات کو نیند میں چلتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم کیوں رات کو نیند میں چلو گی، تم تو ایک دفعہ سوتی ہو تو اس کے بعد صبح ہی جاگتی ہو۔ بلکہ میری ایک بہن بہت عبادت گزار تھی، وہ تہجد پڑھنے کے لیے بھی اٹھتی تھی، اور میری دوسری بہن کو عادت تھی کہ وہ بار بار باتھ روم جانے کے لیے جایا کرتی تھی، اور ہم سب بہنوں کی نیند کچی تھی۔ بلکہ مجھے سب کہتے تھے کہ ایک دفعہ سوتی ہے تو ایسا سوتی ہے کہ اس کی آنکھ نہیں کھلتی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ بیماری مجھے میرے گھر میں کیوں نہیں ہوتی اور اپنے گھر میں ہی کیوں ہوتی ہے۔ یہ بیماری مجھے ہوتی تو پھر یہاں بھی ہوتی۔ میں 5 راتیں وہاں رہی تھی، لیکن 5 راتوں میں سے ایک رات بھی نہیں اٹھی۔ میں نے آ کر یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو میرے شوہر نے الٹی بات کر دی۔ اس نے کہا کہ پھر تم ہی بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیا ہے، تم کوئی چکر چلا رہی ہو۔ مجھے کیا پتا، میرے شوہر کو تو میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب تو اس نے مجھ پر الزام لگانا شروع کر دیا تھا۔ میں تو غصے میں سوچنے لگی کہ اچھا تھا میں کوئی چکر چلا لیتی، کیونکہ الزام تو مجھ پر لگ گیا ہے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی، میں اس طرح کی انسان نہیں تھی۔ دن اسی طرح گزرنے لگے، میں نے اپنے شوہر کو بھی اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ میرا سسر میرا بہت خیال کرتا تھا، اور اب مجھے اس کا خیال کرنا اچھا لگتا تھا۔ ہم گھر میں 7 بہنیں تھیں، بابا نے کبھی کسی ایک بہن پر زیادہ توجہ نہیں دی کہ اس کو بہت پیار دیا ہو، لیکن اب میرے سسر میرا بہت خیال کر رہے تھے تو مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ میرے باپ کی جگہ تھے، کبھی میرے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز لے آتے، کبھی کہتے بیٹی زیادہ کام نہ کیا کرو، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، کبھی خود چائے بناتے اور کہتے کہ آؤ مل کر چائے پیتے ہیں۔ میں نے انہیں ایک دن پوچھ لیا کہ جب ممی زندہ تھی تو آپ میرے سے اتنے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے دن سے اس بات کا قائل ہوں کہ کسی کی بیٹی کو لے کر آؤ تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن میری بیوی بڑی ظالم عورت تھی، اس کو خوش کرنے کے لیے میں تمہیں ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ اسے یہ بات پسند نہیں تھی کہ میں تمہیں زیادہ محبت کروں یا تمہارے لیے کوئی چیز لے کر آؤں۔ میں اسے پہلے ہی کہتا تھا کہ تم بڑی ظالم ساس بنو گی، اور وہ میرے ساتھ اس بات پر جھگڑا کرتی تھی۔ بس کچھ عورتیں ہوتی ہیں ایسی، میری ماں نے اس کا جینا حرام کیا تھا۔ جب میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تب جا کر اس کو سکون ملا تھا۔ جب اس کی شادی ہوئی تو اس کو زیادہ باتوں کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت کم عمر تھی۔ میری ماں نے بہت ظلم برداشت کیے۔ انسان ایسا ہی ہے، اگر ظلم برداشت کرتا ہے تو پھر خود بھی ظالم بن جاتا ہے، لیکن تم بہت اچھی لڑکی ہو اور میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا۔ میں تمہارے شوہر کو سمجھاؤں گا، مجھے پتہ ہے اس کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ اور کس کے سامنے روتی؟ اپنے گھر والوں کو میں نے یہ بات بتائی نہیں کہ میری زندگی میں کیا مسائل چل رہے ہیں۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ اپنے سسرال کی باتیں ہمیں نہیں بتانا، اور چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور اپنا گھر بسانے کے لیے کافی کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میرے سسر نے مجھے تسلی دی اور میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے کہا کہ پاگل روتی کیوں ہو، میں ہوں نا یہاں پر، میں تمہارے شوہر کو سمجھاؤں گا اور تمہارا بھی بہت خیال رکھوں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو میں بھی اپنے شوہر کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بناتی تھی اور چائے بنا کر گھنٹوں ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی۔ میرا شوہر گھر آیا اور کہنے لگا کہ شوہر گھر آیا ہے، سسر سے فرصت مل جائے تو شوہر کو بھی دیکھ لو۔ میں نے کہا کہ کس قسم کی باتیں کس انداز میں کر رہے ہیں، طنز کے تیر کیوں چلا رہے ہیں مجھ پر؟ آپ کے باپ کی خدمت کر رہی ہوں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تھوڑی خدمت میری بھی کر لو۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ میں بڑی پریشان تھی۔ میرے سسر کا جو رویہ تھا وہ میرے شوہر کا ہونا چاہیے تھا، اور میرے شوہر کا جو رویہ تھا وہ سسر کا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ ایک دن میں گھر کے کام کر رہی تھی، لیکن میری طبیعت اچانک سے بہت خراب ہوگی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو ہماری ایک رشتہ دار ہمارے سر پر بیٹھی تھی اور اس طرح کی باتیں کر رہی تھی کہ مبارک ہو، یہ تو خوشی کی بات ہے کیونکہ میں ماں بننے والی تھی۔ ابھی میرا شوہر گھر پہ نہیں تھا، لیکن میرے سسر بہت زیادہ خوش تھے، بہت خوشیاں منا رہے تھے، ان کی خوشی دیدنی تھی۔ میں بھی سوچنے لگی کہ جب شوہر آئے گا تو اسے خوشخبری سناؤں گی، وہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گا،
اس عورت نے کہا کہ بیٹا اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر تمہیں اللہ نے بیٹی دی تو اس کا نام تم اپنی ساس کے نام پر رکھنا، اس کی کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ اور ایسا کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن فی الحال میں اپنی خوشی میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میری سسر نے مٹھائی منگوائی، سب کا منہ میٹھا کروایا۔ وہ ہماری رشتہ دار تھی اور ساتھ ہی رہتی تھی، اور محلے میں بھی مٹھائی تقسیم کروائی۔ رات ہوئی تو شوہر گھر پہ آیا، اسے پتہ چلا کہ آج مٹھائی تقسیم کیوں ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ کیا خوشی کی خبر ہے؟ کوئی اچھی خبر نہیں ہے؟ میری تو نوکری بھی خطرے میں پڑی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو کیا خوشی ہے جو آپ لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں؟ میرے سسر نے شوہر کو بتایا کہ اب تم کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تو تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ تم باپ بننے والے ہو۔ مجھے لگا کہ میرے شوہر کا کوئی نہ کوئی رد عمل تو ہوگا، لیکن وہ چپ ہو گیا، اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرے سسر بھی حیران رہ گئی۔ جب میں کمرے میں گئی تو میں نے کہا کہ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ اس نے کہا کہ یہ کیا مذاق لگا رکھا ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، تم لوگ مذاق کر رہے ہو۔ تو میں نے کہا کہ مذاق نہیں ہے، کیونکہ میں تو ابھی ڈاکٹر سے سارا کچھ پوچھ کر بیٹھی ہوں، آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے شوہر نے کہا کہ یہ مذاق ہی ہو سکتا ہے۔ میرے شوہر کی شکل سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بالکل ہی مکر گیا تھا، لیکن وہ یہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے؟ اگر اس کا نہیں تھا تو پھر کس کا تھا؟ اسے یہی ٹائم ملا تھا مذاق کرنے کے لیے۔ میں نے یہ بات اپنے سسر کو بتائی تو انہوں نے ایک عجیب سی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے شوہر کو چھوڑو اور اپنی خوشی میں خوش رہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ لیکن وہ ایسی بات کیسے کر سکتے تھے؟ میں اپنے شوہر کو اس موضوع پر کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اس کے رد عمل سے کیسے بے پرواہ ہو سکتی تھی؟ اس دن میرا موڈ بہت خراب تھا۔ میرے سسر میرے لیے کچھ کھانے کو لائے، پر میں نے نہیں کھایا اور سو گئی۔ ابھی 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے سسر مجھے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جانا چاہتے تھے، شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں بے ہوش ہوں۔ میں نے شوہر ڈال دیا، میرا شوہر بھی جاگ گیا اور اس نے بھی منظر دیکھ لیا۔ میرے سسر گھبرا گئے، اور پھر جو کہانی سامنے آئی وہ ناقابل برداشت تھی۔ میرے سسر جب میرے لیے کوئی کھانے کی چیز لاتے تھے تو اس میں نیند کی دوا ملا دیتے تھے، جس کو کھا کر میں بے ہوش ہو جاتی تھی، اور وہ مجھے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاتے۔ یہ بچہ بھی ان کا تھا، ساتھ ہی میرے شوہر کے کان بھی بڑھتے تھے میرے خلاف، تبھی وہ مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ میں تو حیران رہ گئی، قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ شوہر بھی حیران رہ گیا۔ سسر کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ شکر ہے کہ شوہر نے میرا ساتھ دیا، مجھے سنبھالا، اور جو بھی ہوا تھا بہت برا تھا، میں مر جانا چاہتی تھی۔ سسر جیل سے نکلے تو کبھی گھر نہیں آئے۔ اب میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہے، اور اب زندگی جیسی نہیں لگتی ہے۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں ایک کامنٹ لازمی کیجیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔